بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی سیتو، سلطان اور سراغ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پیشتر اس کے کہ جو واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے میرے بوڑھے ذہن میں ہی گم ہو جائے، میں قلم بند کر لینا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ یاد کرنے بیٹھوں تو کچھ بھی یاد نہیں آتا، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ میرے سامنے ہو جاتا ہے یا کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اچانک اپنی نوجوانی کے وقتوں کا کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ مثلا آج کل آپ نے دیکھا ہے اور آپ کے گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے، خدا حافظ کے بجائے بچوں کو ٹاٹا سکھایا جاتا ہے۔ کسی بچے سے کہو شکریہ تو وہ منہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ اس بوڑھے نے معلوم نہیں کیا کہا ہے، شاید بوڑھا شکر مانگتا ہے۔ آج کے بچے تھینک یو سمجھتے ہیں۔ میری بہویں اور میرے بیٹے بھی اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں اور بچے بھی اردو کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن بچہ کوئی بھی زبان بولے اس کے شرارتوں کا انداز تو وہی ہوتا ہے جو اس عمر کے بچوں کا ہوتا ہے۔ چند دن گزرے، میں اپنے بیٹے کے پاس گیا ہوا تھا۔ اس کے بچے بھی اردو بول چال کے عادی ہیں۔ میری بہو خاص خیال رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر کوئی اردو میں بات کرے۔ ایک روز اس کے دو بچوں یعنی میرے پوتوں نے شرارتاً زمین آسمان ایک کر دیا۔ میری بہو نے انہیں 2-3 مرتبہ منع کیا اور کہا کہ بیٹھ کر کھیلو، لیکن بچوں نے ادھم بازی میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ ایک بچے کی ٹھوکر سے شیشے کا ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ میری بہو نے بے ساختگی سے اور بے اختیار اپنی مادری سی زبان یعنی پوٹھوہاری میں وہ گالیاں دی جو سن کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ صحیح ثابت ہوئی۔ بچے شرارتوں سے باز آ گئے۔ میں ہنسنے لگا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ بچے دوڑ کر میرے پاس آ گئے۔ میری ہنسی رکتی نہیں تھی۔ بابا جان، بہو نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کس بات پر اتنی ہنسی آئی ہے؟ تمہاری اردو پر ہنس رہا ہوں بیٹا، میں نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اردو میں اتنی جان کہاں جو ان جنات پر قابو پا لے؟ دیکھیے اپنی مادری زبان کی طاقت۔ اب بچے کم از کم 15 منٹ نہ ہلیں گے، نہ ہی بولیں گے۔ بہو نے اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان میں دبکا کر مجھے میری ماں یاد دلا دی۔ وہ کبھی اس طرح بولا کرتی تھی تو میرے والد صاحب بھی ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ذہن پلک جھپکتے پیچھے دور ماضی میں جا پہنچتا ہے۔ پچھلے پرچے حکایت شمارہ مئی سن 1987 میں ہندوستان کے ایک مسلمان عین سواد صدیقی صاحب کی کہانی صوبے دار اور اردلی وہ پڑھی۔ اس میں انہوں نے ایک بل ڈاگ کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کی کہانی کا ہیرو بل ڈاگ ہی ہے۔ اس کتے کی کہانی پڑھی تو مجھے اپنی شکاری ٹیم کا بولی یاد آ گیا ہے، جس کے میں نے آپ کو بہت سے کارنامے سنائے ہیں۔ بڑا زبردست کتا تھا۔ یہ نسل دراصل لڑنے والی ہوتی ہے۔ اس نسل کے کتوں کی لڑائی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ دیہات میں اب بھی کتوں کی لڑائیاں کروائی جاتی ہیں اور تماشائی ان پر پیسے بھی لگاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بولی کو شکار کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ یہ ہمارے کتوں کی ٹیم کا لیڈر تھا، جو بغیر الیکشن کے لیڈر بن گیا تھا۔ جب کبھی کوئی نیا کتا ٹیم میں شامل ہوتا تھا تو بولی اسے خوب بھینٹی لگاتا اور پٹخنیاں دے کر اسے ذہن نشین کرواتا تھا کہ میں برسر اقتدار ہوں اور کبھی میرے اقتدار کو چیلنج نہ کرنا۔ بھونکنے پر کوئی پابندی نہیں، دوسرے کتوں پر جتنا جی چاہے بھونک لیا کرو۔ اپنا بولی یاد آیا تو ایک واقعہ بھی یاد آ گیا جس کا تعلق صرف بولی کے ساتھ ہے۔ ہم حسب معمول شکار پر نکلے، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ہماری ماؤں نے اسی جوش و خروش سے ہمیں رخصت کیا تھا جو میں آپ کو اپنی پہلی کہانیوں میں سنا چکا ہوں۔ ہماری مائیں وہی زبان اور وہی لہجہ استعمال کیا کرتی تھیں جو کچھ دیر پہلے میری بہو نے اپنے بچوں کو شرارتوں سے باز رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہم بھی میرے پوتوں کی طرح چپ ہو جایا کرتے تھے، لیکن کرتے وہی تھے جس کا ارادہ کر لیتے تھے۔ ہم کتوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے تاکہ کتے یہ نہ کہیں کہ انسان وفادار جانور نہیں۔ گاؤں سے دور جا کر ہم بھول گئے کہ ہمارے ماں باپ بھی ہیں یا ہمارے پیچھے کوئی رونے والا بھی ہے یا نہیں۔ اس روز ہم نے دور نکل جانے کا ارادہ کیا تھا
ہم چلتے گئے، کبھی ہم اتنا نیچے چلے جاتے کہ مٹی کی دیواروں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا، اور کبھی گھاٹی چڑھ کر اتنی بلندی پر چلے جاتے کہ ہمیں کشمیر کی برف پوش پہاڑیاں بھی نظر آنے لگتیں۔ ہم جب اپنے علاقے کی وسعت دیکھا کرتے تھے تو ایسی ہی وسعت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی تھی، اور کچھ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کا ایک حسن تھا، لیکن بعض جگہیں ایسی تھیں جہاں جا کر دل پر ہول سا طاری ہو جاتا تھا۔ میں نے چند ایک ایسی جگہوں کی کہانیاں بھی آپ کو سنائی ہیں جن میں ایک کا عنوان رکھ سلیمان کی عیشری آپ نے ہی رکھا تھا۔ اب ہم جہاں جانے کا ارادہ کر کے نکلے تھے وہ جگہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس طرف آنے سے پہلے ایک آدمی نے جو ہمارے گاؤں میں ذرا دیر سستانے کے لیے رکا تھا اس جگہ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تقریباً نصف میل جگہ گولائی میں گہرائی میں ہے، چاروں طرف مٹی کی اونچی دیواریں ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس جگہ کے اندر ٹیکریاں ہیں جن پر بڑے گھنے درخت اور گھنی جھاڑیاں ہیں۔ وہ بتاتا تھا کہ ان ٹیکریوں کے نیچے غاریں سی بنی ہوتی ہیں جن میں بارشوں کا پانی جمع رہتا ہے، اور اس پانی میں پانی کے سانپ اور بڑے بڑے کچھوے ہوتے ہیں۔ لیکن لڑکوں، اس نے کہا تھا، وہاں جانے کی بے وقوفی نہ کرنا، وہ انسانوں کے جانے کی جگہ نہیں، وہ شر شرار کی جگہ ہے۔ وہاں سے کوئی جانور بھی نہیں گزرتا۔ اگر کوئی سوار اس طرف جا رہا ہو تو اس کا گھوڑا، ٹٹو یا اونٹ، یعنی جس جانور پر وہ سوار ہو، وہ جانور خود ہی راستہ بدل دیتا ہے۔ سنا ہے کہ وہاں اژدہاؤں کا بھی ایک جوڑا رہتا ہے۔ اژدہا اتنے بڑے ہیں کہ سالم بکری کو نگل لیتے ہیں۔ اس نے 2-3 واقعات بھی سنا ڈالے تھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم سے اور بڑا خطرناک شرشرار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس سے پہلے ایسی جگہ کا ذکر کبھی نہیں سنا تھا۔ البتہ جو کہانیاں اس نے سنائی تھی وہ ہم سینکڑوں مرتبہ سن چکے تھے۔ ہم اس سے پہلے 3 ایسی جگہوں پر جا چکے تھے جہاں پر کوئی کہتا تھا کہ جن بھوت رہتے ہیں اور کوئی کہتا تھا کہ چڑیلیں اور ڈائنیں رہتی ہیں۔ ہمیں تو نہ کوئی چڑیل ملی، نہ ہم نے کوئی ڈائن دیکھی، اور نہ کسی جن کے ساتھ کوئی تعارف ہوا۔ اس آدمی نے اس جگہ کی نشاندہی کر کے ہمیں جانے سے منع کیا تھا، لیکن ہم کہتے تھے کہ اس نے ہمیں اکسایا تھا کہ ہم وہاں ضرور جائیں۔ وہ جگہ تقریباً 10 میل دور تھی۔ اس زمانے میں جب ہمارے پاس واحد ٹرانسپورٹ اپنی ٹانگیں تھیں، 10 میل کا فاصلہ بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ دیہاتی راستے، خصوصاً ہمارے علاقے کے راستے، آسان نہیں تھے۔ ہم راستوں کے پابند رہتے ہی نہیں تھے۔ ہم کھڈ نالوں میں چلنے والے تھے، ہم سیاح نہیں، شکاری تھے۔ اس آدمی سے ہم نے سمت اور راستہ معلوم کر لیا تھا۔ 4-5 روز بعد ہم اس طرف چل پڑے۔ ہمارے جانے کا انداز وہی تھا جو میں آپ کو اپنی کہانیوں میں سناتا رہتا ہوں۔ ہماری باتوں کے موضوع وہی تھے جو ہر بار ہوا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ بھی ویسی ہی تھی۔ ابھی ہم ریفرینڈم، مڈ ٹرم الیکشن، بجٹ، لوڈ شیڈنگ، دفعہ 144، مارشل لا اور جمہوریت جیسے الفاظ سے واقف نہیں تھے۔ زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے بھی ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ دیہات میں ریڈیو، ٹی وی اور VCR بھی نہیں پہنچے تھے، اس لیے ہمارے ذہن صاف ستھرے تھے۔ ہمارے ضمیر ناگوار بوجھ سے آزاد تھے۔ ہمیں کوئی بات چوری چھپے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم کھل کر باتیں کرتے اور کھل کر ہنستے تھے۔ ہم اس خوفناک جگہ کی باتیں کرتے ہوئے بھی ہنس رہے تھے جہاں ہم جا رہے تھے، لیکن اس ہم میں سارے لڑکے شامل نہیں تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس زمانے میں جب دیہات میں تعلیم نہیں پہنچی تھی، دیہاتی لڑکے چڑیلوں، ڈائنوں اور شرشرات کے وجود سے انکار کرتے۔ ہم صرف 4 نوجوان تھے جو ان کہانیوں سے نہیں ڈرتے تھے جو لوگ سنایا کرتے تھے۔ شرشرار کو نہ ماننا ہمارا عقیدہ نہیں تھا، نہ میں نے کسی عالم کی کتاب پڑھی تھی۔ فطرت ہی کچھ ایسی تھی کہ خطروں میں جا ٹانگ اڑانے کو جی چاہتا تھا۔ 2-3 لڑکے ہمارے ساتھ جا بھی رہے تھے اور ہمیں ڈرا بھی رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ 2-3 لڑکوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اس جگہ سے دور رک جائیں گے۔ میں کہتا تھا کہ میں اژدہا ضرور دیکھوں گا۔ اس زمانے میں بادشاہوں اور شہزادیوں کی کہانیاں سنا کرتے تھے، ان میں اژدہے کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ ایک اژدہا ایسا بھی ہوتا تھا جو دور سے پھونک مار کر آدمی کو جلا ڈالتا تھا، اور اژدہا کی ایک قسم اور بھی تھی، وہ کسی آدمی کو دیکھتا تو سانس اندر کو کھینچتا تھا اور آدمی کھچا ہوا اس کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ اژدہاؤں کا یہ جوڑا پھونک مارنے والی نسل سے تھا یا سانس اندر کو کھینچنے والی نسل سے۔ میں سوچتا تھا کہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا
کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں اژدہا رہتے ہیں۔ ہم نے کم و بیش 6 میل فاصلہ طے کر لیا۔ کتوں کے پٹوں سے ہم نے زنجیریں نکال دی تھیں کہ ذرا کھلے گھوم پھر لیں۔ سورج اوپر آ گیا تھا۔ وہاں تک ہم نے کسی شکار پر کتے نہ چھوڑے۔ ہم اسی جگہ جا کر شکار کھیلنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے جو ابھی 2 میل اور آگے تھی۔ ہمیں کتوں کی ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی کتا کسی کتے کے پیچھے دوڑ رہا ہو یا کسی شکاری کے کتے شکار کے پیچھے جا رہے ہوں۔ یہ دور کی آوازیں تھیں جو تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ ہمیں وہ کتے دکھائی نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ ایک طرف مٹی کی ٹیکری دور تک چلی گئی تھی جو کہیں دیوار کی طرح، کہیں ڈھلانی اور کہیں کٹی پھٹی تھی۔ آوازیں اس کے دوسری طرف سے آ رہی تھیں۔ ہم ان آوازوں کو پہچانتے تھے۔ ایک سور ٹیکری میں سے نکلا، وہاں ٹیکری کٹی ہوئی تھی۔ سور کے پیچھے 3 کتے دوڑتے نکلے۔ ہمیں انہی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سور کی رفتار بہت تیز تھی، کتے اتنے تیز نہیں تھے۔ 2 کتے آگے تقریباً اکٹھے تھے، ان کے پیچھے بولی بلڈاگ کتا تھا جو صرف اس لیے دوڑ رہا تھا کہ کتا تھا اور اسے احساس تھا کہ وہ اعلیٰ نسل کا کتا ہے اور اسے اپنے سے کمتر نسل کے کتوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے دوڑا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دراصل دوڑنے والا کتا تھا ہی نہیں، وہ لڑنے والا کتا تھا۔ اس کا جسم وزنی اور چہرہ چوڑا تھا، اس کا سینہ بھی چوڑا تھا۔ دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ طاقتور اور خونخوار کتا ہے۔ وہ شکاری کتوں جتنا تیز دوڑ ہی نہیں سکتا تھا، البتہ کتا دیکھنے کے قابل تھا۔ سور جو ان کے آگے بھاگا جا رہا تھا اسے ہمارے کتوں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شکار ہے، اس لیے وہ سب سور کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ جانوروں کے لیے چھپنے کی بہت جگہیں تھیں۔ زمین کھڈوں والی اور کٹی پھٹی تھی، اس میں بل بھی بہت تھے، بعض اتنے تنگ کہ ان میں صرف گو یا نیولا داخل ہو سکتا تھا اور بعض اتنے چوڑے کہ ان میں گیدڑ، بھیڑیا اور سور ٹانگیں سکیڑ کر اور پیٹ کے بل رینگ کر اندر جا سکتا تھا۔ ہم کتوں کے ساتھ نہ گئے، ہم اس انتظار میں تھے کہ ہمارے کتے ان اجنبی کتوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور فرقہ وارانہ فساد ہوگا۔ ان 3 کتوں کے پیچھے ہماری عمر کے 5 نوجوان سامنے آئے۔ وہ کسی اور گاؤں کے تھے، ہم انہیں نہیں جانتے تھے۔ وہ ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے تو نہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے کتوں کے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا کہ ہم مشہور شکاری ہیں۔ ہم اس سے زیادہ بات نہ کر سکے کیونکہ ہمارا بولی اور ان کا بولی آپس میں لڑ پڑے تھے۔ ہمارا بولی بھی خونخوار کتا تھا اور لڑنا اس کی سرشت میں شامل تھا، لیکن ہم نے اسے شکار کی ٹریننگ دی تھی، اسی لیے وہ دوسری نسل کے کتوں کی رفتار سے دوڑ سکتا تھا۔ اس کا دوسرا کام گھر کی رکھوالی تھا۔ رات کو اسے کھول کر گھر سے باہر نکال دیتے تھے اور وہ ساری رات اپنے مالکوں کے گھر کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ رات کو کسی اجنبی کو اپنے مکان کے قریب سے گزرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ رکھوالی والے کتوں کی سونگنے کی حس اور ذہانت کا اندازہ اس سے کریں کہ اپنے مالکوں کے رشتہ داروں اور ان کے گھر آنے جانے والوں میں سے کوئی رات کو آ جائے تو رکھوالی والے کتے اسے کچھ نہیں کہتے۔ وہ ان کی بو سے واقف ہوتے ہیں اور اسے وہ اپنا آدمی سمجھتے ہیں۔ بولی کو چونکہ ہم نے لڑنے کی ٹریننگ نہیں دی تھی، اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ لڑنے والے کسی کتے سے لڑ پڑے۔ وہ جس سے لڑ پڑا تھا وہ لڑنے کا تربیت یافتہ تھا اور اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ ہم نے دوسرے کتوں کی طرف نہ دیکھا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بولی کو پیچھے ہٹانے لگے تو دوسرے بولی کے مالک نے مذاق کے لہجے میں طنزیہ کہا کہ انہیں لڑنے دیں۔ اس نے الفاظ ایسے کہہ دیے تھے کہ ہمارے بولی کا مالک افضل گرمی کھا گیا، کہنے لگا لڑنے دو۔ میں آپ کو اپنی سناتا ہوں۔ میرے دل میں گھبراہٹ آ گئی۔ ہمارے بولی نے مار کھانی تھی اور اس نے اس کا غصہ اپنے کتوں پر نکالنا تھا۔ وہ کبھی برداشت نہ کرتا کہ اپنے کتوں پر اس کا رعب کم ہو جائے۔ ہم سب دونوں کتوں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بولی زیادہ دیر مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ دوسرا بولی اتنی زور سے حملہ کرتا تھا کہ ہمارا بولی 2-3 بار گر پڑا، لیکن بڑی جلدی اٹھا۔ دوسرا بولی اسے کہیں منہ ڈال کر بھنبوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے تھے۔ ہمیں ایک پریشانی اور بھی لگ گئی، وہ یہ کہ دوسرے بولی کا مالک جو کپڑوں اور ڈیل ڈول سے کسی امیر باپ کا بیٹا معلوم ہوتا تھا، اپنے کتے کو للکارتے ہوئے بڑی گھٹیا بات کہہ جاتا تھا جو ہم پر بڑی تلخ طنز تھی۔ ہمارا انداز دوستانہ تھا لیکن اس کا انداز برداشت کے قابل نہیں تھا۔
میں ڈرنے لگا کہ کہیں اس کے ساتھ ہماری لڑائی نہ ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا کتا ہمارے کتے کو بھگا دے گا۔ اچانک کتوں کی لڑائی کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ کتے جب لڑنے کے لیے آمنے سامنے آتے ہیں تو اگلی ٹانگیں اٹھا کر آدمیوں کی طرح لڑتے ہیں، پھر ٹانگیں نیچے کر کے ایک دوسرے کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے بولی نے ہمارے بولی پر ایک اور حملہ اگلی ٹانگیں اٹھا کر کیا۔ ہمارے بولی نے اپنا مخصوص داؤ استعمال کیا۔ اس نے اچھل کر دوسرے بولی کی شہ رگ منہ میں لے لی۔ یہ اس کا خاص داؤ تھا۔ موقع دیکھ کر وہ اپنے حریف کی گردن اوپر سے منہ میں لے لیا کرتا تھا یا نیچے سے۔ اس نے ایک بھیڑیے کی طرح ایک بار گردن اسی طرح توڑ دی تھی۔ اس نے اپنے سے زیادہ طاقتور اور تجربے کار لڑاکے کتے کی شہ رگ منہ میں لے کر دانتوں میں دبائی تو دوسرا بولی بے بس ہو گیا۔ شہ رگ میں دانت اتر جانے کے علاوہ اس کا سانس رک رہا تھا۔ وہ بڑی زور سے تڑپا۔ ہم جانتے تھے کہ اب بولی اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہم سب لڑکوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور کچھ بیہودہ جملے کسے۔ دوسرے بولی کا مالک غصے میں آ گیا، لیکن وہ اپنے کتے کو گالیاں دے دے کر غصہ نکال رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی اپنے بولی کا مورال بلند کرنے کے لیے اسے للکار رہے تھے۔ وہ پہلو کے بل گرا تو بھی ہمارے بولی نے اسے نہ چھوڑا۔ وہ پیٹھ کے بل ہو گیا۔ ہمارے بولی کے منہ پر پنجے بھی مارے، لیکن ہمارے بولی کے دانتوں کا شکنجا اتنا کمزور نہیں تھا۔ دوسرے بولی کے منہ سے خراٹے نکلنے لگے اور اس کا تڑپنا بھی کم ہو گیا۔ پکڑو اے اپنے کتے کو، اس کے مالک نے روب سے کہا۔ تم ہی تو کہتے تھے لڑنے دو، افضل نے اسے کہا۔ اب لڑنے دو، ابھی تمہارا کتا مر جائے گا، ہمارے ایک دوست موٹر نے کہا، پھر اسے اٹھا کر لے جانا۔ وہ چھچورا اور اوچھا لڑکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمارے بولی کو زنجیر ماری۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس نے ہمارے بولی کو مارنے کے لیے ایک بار پھر زنجیر گھمائی۔ جو ہی زنجیر پیچھے آئی میں نے پکڑ لی اور زور سے پیچھے کھینچی۔ وہ بڑا تندرست بلکہ ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ میرے جھٹکے سے پیچھے کو گرنے لگا۔ میں نے اسے سہارا دے کر گرنے نہ دیا۔ افضل اور شہباز خان بھی آ گئے۔ اگر اب کتے کو زنجیر ماری تو پتھر مار مار کر تیرے کتے کو مار ڈالیں گے، افضل نے کہا۔ شہباز خان نے اپنے بولی کی پیٹھ تھپکائی اور ہلا بولی چھوڑنا نہیں کا نعرہ لگایا۔ بولی اور شیر ہو گیا اور اس نے نیچے گرائے ہوئے بولی کو بھمبوڑنا شروع کر دیا۔ اس کا مالک اور مالک کے ساتھ ہی 5 تھے اور ہم 12-13 تھے، اس لیے وہ چپ رہے۔ اچانک ایک اور ہنگامہ شروع ہو گیا جس کے متعلق ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمارے کتے سور کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا لیڈر ایک کتے کی شہ رگ منہ میں لیے ہوئے اسے گرائے ہوئے ہے، تو وہ گرائے ہوئے کتے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اسے شکار سمجھتے تھے۔ یہ ان کی عادت بھی تھی اور ان میں 2-4 کتے خوشامدی بھی تھے۔ وہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے دوسرے بولی پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اب ہم نے محسوس کیا کہ لڑائی ختم کروا دی جائے۔ وہ ہم نے کروا دی۔ اپنے بولی کو بڑی مشکل سے پیچھے کیا۔ دوسرا بولی اٹھا تو جو اس نے واویلا برپا کیا وہ اس کی مظلومیت اور شکست کا بڑا بلند ثبوت تھا۔ وہ دوڑتا رکتا اور دوڑتا تھا۔ اس کا دم گھٹ گیا تھا، جس سے وہ بری طرح دہشت اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ جب اس کے مالک نے اسے پکڑا تو وہ مالک کی ٹانگوں میں جا گھستا اور اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود ہم سب کی رائے یہ تھی کہ یہ اعلیٰ نسل کا لڑاکا کتا ہے۔ دیکھو بھائیو، اس کے مالک نے کہا، یہ تو ان کی ویسے ہی لڑائی ہو گئی تھی۔ اب دن مقرر کرو اور کتا لے آنا، باقاعدہ لڑائی ہوگی۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہمارا کتا لڑنے والا نہیں، یہ شکاری ہے، ہم اسے نہیں لڑائیں گے۔ یہ میری بے عزتی ہے، اس نے کہا۔ اس کتے نے کسی میدان میں مار نہیں کھائی تھی۔ یہ میری عزت بے عزتی کا سوال ہے۔ ہمیں بھوک لگی تھی، سب روٹیاں وغیرہ ساتھ لائے تھے۔ ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، چادر بچھا کر سب نے روٹیاں ڈھیر کر دیں۔ ان 5 کو ساتھ بٹھا لیا اور انہیں کھانا کھلایا۔ یہ نوجوان جس کا نام سلطان تھا، ایک صوبے دار کا بیٹا تھا۔ وہاں سے 4-4.5 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ان کی زمین بہت تھی۔ میں، افضل اور شہباز خان اسے دوست بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ دوست بننے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ عقل مند تو ہم بھی نہیں تھے، مگر یہ صوبے دار کا یہ سلطان عقل کے معاملے میں تنگ دست تھا۔ وہ ہم پر روب جمانے کے لیے عجیب احمقانہ باتیں کرتا تھا۔ سلطان جس نسل سے تعلق رکھتا تھا، یہ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں خاصی تعداد میں پائی جاتی تھی، اور یہ جمع داروں، جنہیں آج کل نائب صوبے دار کہتے ہیں، صوبے داروں اور صوبے دار میجروں کے گھروں میں پیدا ہوتی اور وہیں پل کر جوان ہوتی تھی۔
صوبیدار اور صوبیدار میجر تو اب بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ انگریزوں کے وقتوں کے صوبیداروں سے بہت مختلف ہیں۔ انہیں انگریزوں کے زمانے میں سردار کہا کرتے تھے اور اب بھی فوج میں سردار کہلاتے ہیں۔ پاک فوج کے سردار گریجویٹ نہیں تو پڑھے لکھے ضرور ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلواتے اور انہیں نئے وقت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت سردار صاحبان تعلیم کے کورے اور چٹے ان پڑھ ہوتے تھے۔ فوج میں انہیں رومن اردو پڑھائی جاتی تھی۔ بڑی لمبی نوکری کے بعد انہیں سرداری ملتی تھی، اور جسے سرداری ملتی تھی وہ اپنے آپ کو انگریزوں کے گھر کا داماد سمجھنے لگتا تھا۔ اس وقت فوجی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ جمعدار، صوبیدار اور صوبیدار میجر صاحبان انگریز افسروں کے قدموں میں بچھے رہتے ہیں اور سپاہیوں اور اپنے دیگر ماتحتوں کو اپنے قدموں میں بچھائے رکھتے ہیں۔ خوشامد کو وہ عبادت سمجھتے تھے اور سپاہیوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے۔ گاؤں میں چھٹی آتے تو گاؤں والوں کو اپنی پلٹون کے سپاہی، لانس نائک، نائک اور حوالدار وغیرہ سمجھ لیتے تھے۔ گردن اکڑ کر بات کرتے تھے۔ یہ سردار صاحبان اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر ذرا سی بھی توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی طرح انہیں بھی ان پڑھ رکھتے تھے۔ اپنے لڑکوں کو وہ یہ سبق دیتے تھے کہ وہ بنی نوع انسان سے ارفع و اعلیٰ ہیں اور وہ پیدائشی حاکم ہیں۔ ان کے بچے ان کے ساتھ پلٹون کے کوارٹروں میں رہتے تھے، جہاں بچے سپاہیوں کو حقیر سمجھتے اور ان پر حکم چلاتے تھے۔ گاؤں میں آ کر یہ بچے گاؤں کے بچوں کو اپنے مزارے، نوکر چاکر اور حقیر سمجھتے تھے۔ ان کے بچے جوان ہو کر ذہنی لحاظ سے کچھ اور ہی بن جاتے تھے، اور وہ آج کل کی پنجابی فلموں کے ہیرو اور ولن جیسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ سلطان اسی نسل کا تھا۔ اس کے صوبیدار باپ کو انگریزوں نے نہری علاقے میں ایک مربع زمین بھی دے دی تھی، جس سے باپ کا سر تو اونچا ہونا ہی تھا، بیٹے کا سر اتنا اونچا ہو گیا کہ اس کی کھوپڑی میں جو ذرا سی عقل تھی وہ کشش ثقل کی وجہ سے نیچے ایڑیوں میں آ گئی۔ ہم اسے اپنا دوست بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا کتا اتفاق سے ہار گیا ہے اور ہم اس کے کتے سے اپنے کتے کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ کتوں کی لڑائی کا دن مقرر کرو، کرو یار کرو۔ ہمارے بوہلی کے مالک افضل نے میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، بولو سلطان، تم ہی کوئی دن بتاؤ۔ اس نے 7-8 روز بعد کا ایک دن بتایا جو ہم نے منظور کر لیا۔ اس زمانے میں کتوں کی لڑائی ایسی ہوتی تھی جیسے آج کل لوگوں میں کرکٹ میچ دیکھنے کا جنون ہے۔ زبانی علاقے میں خبر پھیل جاتی تھی کہ فلاں فلاں کے کتوں کی لڑائی فلاں دن فلاں جگہ ہو رہی ہے۔ اس کی باقاعدہ تشہیر بھی کی جاتی تھی، جس کا طریقہ یہ تھا کہ دیہات میں آدمی بھیج کر گاؤں گاؤں اطلاع دی جاتی تھی۔ ہم نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا، البتہ سلطان نے خوب تشہیر کی۔ یہ ہمیں لڑائی والے دن لڑائی کے اکھاڑے میں جا کر پتہ چلا۔ سینکڑوں تماشائی اکٹھے ہو چکے تھے اور ڈھول بج رہے تھے۔ ہمارے ساتھ کم و بیش 50 آدمی تھے اور ہم بھی 2 ڈھول ساتھ لے گئے تھے۔ کتوں کی لڑائی میں ڈھول کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ اس وقت لازمی سمجھے جاتے تھے۔ ہم اس دستور کے مطابق اپنے کتے کے ساتھ ڈھول لے گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارا بولی پٹ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بولی شکار کا عادی ہو چکا تھا، جس سے اس کے لڑنے والی خصلت دب گئی تھی۔ ہم یہ بھی سوچ سوچ کر پریشان ہوتے تھے کہ ہمارا بولی اپنی ٹیم کے کتوں کی پٹائی کر لیتا تھا، کیونکہ وہ اس سے ذرا کمزور تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ وہ اپنے جیسے طاقتور کتے کو بھی کمزور سمجھ کر پیٹنے کی کوشش میں پٹ جائے گا۔ تماشائیوں میں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ سلطان کا کتا تو بہت ہی مشہور ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کتا آیا وہ میدان چھوڑ کر بھاگا۔ جب دونوں کتے میدان میں لائے گئے تو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے سلطان خود ہمارے کتے سے لڑے گا۔ اس کے کتے کو 2 آدمیوں نے پٹے سے پکڑ رکھا تھا۔ سلطان اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور دونوں بازو اوپر کر کے بالکل ویسی ہی بڑکیں مار رہا تھا جیسی آپ آج کل پنجابی فلموں میں دیکھا کرتے ہیں۔ آؤ خود ہی میدان میں آ جاؤ، یہ وہ نعرہ تھا جو سلطان بار بار لگا رہا تھا۔ یہ نعرہ جانی دشمنی میں اپنے دشمن کو للکارنے کے لیے لگایا جاتا تھا، اور لوگ اس نعرے کو بڑا گھٹیا سمجھتے تھے۔ ہماری طرف سے بولی کے ساتھ افضل تھا، وہ 2-3 قدم آگے آ گیا تو شہباز خان دوڑ کر اس کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں طرف سے ڈھول جوش و خروش سے بج رہے تھے اور دونوں طرف کے آدمیوں کی للکار بھی بلند ہو رہی تھی۔ کبھی کتوں کی لڑائی میں کتوں کے مالکوں کی بھی لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ ایسی ہی توقع ہمیں بھی تھی، اس لیے ہمارے ساتھ اپنے گاؤں اور ساتھ والی 2 ڈھوکوں کے جو آدمی آئے تھے
وہ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ دونوں کتے آمنے سامنے آئے تو ان کے پٹوں سے زنجیریں اتار لی گئیں۔ اونٹ، ہاتھی، کتے، گھوڑے اور بلی کا حافظہ خاصا تیز ہوتا ہے، انہیں واقعات اور چہرے لمبے عرصے تک یاد رہتے ہیں۔ سلطان کے بولی کو صرف 7-8 روز پہلے ہمارے بولی نے اس کی سانس روک کر بے حال کر دیا تھا، اور اس پر جو دہشت طاری ہو گئی تھی وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ جب دونوں کتے لڑنے پر آئے اور کتوں کو آگے لانے والے میدان سے نکل گئے تو ایک عجیب تماشا دیکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کتے اگلی ٹانگیں اٹھا کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے، لیکن سلطان کا کتا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں، اور اسے یاد ہے کہ ہمارے کتے نے اس کا کیا حشر کیا تھا۔ ہمارے بولی نے جست لگا کر اس پر جھپٹا مارا تو سلطان کا بولی بھاگا تو نہیں، لیکن جھپٹے سے بچ کر آہستہ آہستہ ہمارے بولی کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے بولی کے ساتھ عدم جاہریت کے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا بولی ایک ہی جگہ کھڑا گھومتا، غراتا اور اپنے حریف کو دیکھتا رہا۔ ادھر سے سلطان کی للکار سنائی دی، ادھر سے ہمارے کسی دوست نے سلطان کو للکار کر کہا کہ میدان میں آ کر اپنے کتے کو تھپکی دو۔ اتنے میں ہمارے بولی نے سلطان کے بولی پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے بولی نے اس حملے سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ شاید دفاعی لڑائی لڑنا چاہتا تھا یا ہمارے بولی کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارا بولی بات چیت کا عادی نہیں تھا۔ سلطان کے بولی کے دل سے ہمارے بولی کی دہشت اتری نہیں تھی۔ آخر وہ بھی لڑنے والا کتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ صلح صفائی اور سمجھوتے کا کوئی امکان نہیں تو وہ اپنی عزت نفس کی خاطر لڑنے پر آ گیا۔ یہاں سے کتوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی اور تماشائیوں نے ہاؤ ہو کا شور و غوغا بلند کرنا شروع کر دیا۔ وہ کتا جوش میں آ ہی گیا۔ اس نے جب ہمارے کتے پر جھپٹا مارا تو ہمارے کتے نے لڑکھنی کھائی اور اٹھا۔ ہمارا تو خون خشک ہو گیا۔ لڑنے والا کتا اتنی جلدی اس طرح گرا نہیں کرتا۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ اس کے حریف نے اس کی گردن پر اوپر سے منہ ڈالا، اور جب بھمبوڑا تو ہمارے بولی کے پاؤں اکھڑتے صاف نظر آنے لگے۔ میں ذہنی طور پر اپنے بولی کی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمارے بولی نے کمال کر دکھایا۔ 1-2 جھٹکے کھا کر اس نے ایسی پوزیشن اختیار کر لی کہ اوپر سے اس کی گردن اس کے حریف کے منہ میں رہی اور اس کا منہ اس کے حریف کی ٹانگوں کے درمیان چلا گیا۔ کیونکہ اس کا سر نیچے ہو گیا تھا، اس نے سلطان کے بولی کی ایک ٹانگ منہ میں لے لی۔ اس نے اتنی زور سے اس کی ٹانگ کو کاٹا کہ سلطان کے بولی کا منہ اکھڑ گیا۔ وہیں سے معلوم نہیں یہ کیسے ہوا کہ ہمارے بولی نے نیچے سے ہی منہ اوپر کر کے سلطان کے کتے کی شہرگ منہ میں لے لی۔ معلوم نہیں ہمارے بولی نے اپنے حریف کی شہرگ پوری طرح منہ میں لی تھی یا کھال ہی اس کے منہ میں آئی تھی، لیکن اس کے حریف کتے نے واویلا برپا کر دیا۔ جس طرح ستمبر 1965 کی جنگ میں ہندوستان کا وزیر اعظم لال بہادر شاستری جنگ کے پہلے ہی 2-3 دنوں میں ہماری فوج کے ہاتھوں اپنے فوج کا نقصان دیکھ کر بلبلا اٹھا اور اس نے کہا تھا کہ ہندوستان ابھی اور اسی وقت فائر بندی کے لیے تیار ہے، بالکل ایسے ہی سلطان کے بولی نے چیخ چیخ کر لڑائی سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا بولی اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ سلطان کے کتے کی چیخوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی پوری شہرگ ہمارے بولی کے منہ میں نہیں آئی، ورنہ اس کی چیخیں نہ نکلتی، ہلکے ہلکے خراٹے نکلتے۔ میری یہ کہانی جناب میم الف صاحب پڑھیں گے تو کہیں گے کہ خوف جسمانی قوت کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے ذہن سے خوف کو نکال دینا چاہیے۔ سلطان کے بولی کے بھاگنے کی یہی وجہ تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خوف 7-8 دن پہلے بیٹھ گیا تھا اور ہمارا بولی اس کا سانس روک کر مار ڈالے گا۔ وہ بھاگ نکلنے کی کوشش میں گر پڑا اور پیٹھ کے بل ہو گیا۔ ہمارے بولی نے اسے بھمبوڑنا شروع کر دیا اور اس نے ہمارے بولی کو نیچے لیٹے لیٹے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔